الیکشن کمیشن صدر پاکستان کے ساتھ مشاورتی عمل میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے خط میں مزید کہا گیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور اس حوالے سے فی الحال الیکشن کمیشن صدر پاکستان کے ساتھ مشاورت کے عمل میں شریک نہیں ہو سکتا۔ حتمی فیصلہ جو ہے اس حوالے سے وہ کل پیر کے روز الیکشن کمیشن کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ جی اچھا صحیح، یہ بتائیے گا قانونی حوالے سے بتائیے گا کہ کیا الیکشن کمیشن صدر پاکستان کو آئینی طور پہ وہ باؤنڈ ہے کہ صدر مملکت کا جو بھی اجلاس وہ بلاتے ہیں اس میں ان کو شریک ہونا پڑے گا؟ اس خط میں بھی صدر پاکستان کے جو آئینی عہدہ ہے اس کے حوالے سے کافی ریگارڈ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا یہ موقف ہے کہ جو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہیں اور اس کی تاریخ کا جو اعلان ہے وہ صدر پاکستان نہیں بلکہ متعلقہ گورنر کریں گے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن گورنر پنجاب کے ساتھ ایک مشاورتی اجلاس کر چکا ہے، لیکن اس کے بعد جو گورنر پنجاب تھے انہوں نے الیکشن کی تاریخ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا یہ موقف تھا کہ چونکہ انہوں نے پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کی اس لیے وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتے، جبکہ الیکشن کمیشن کا یہ موقف ہے کہ اگر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ رہے خالد جمیل سامنے ہمیں جوائن کیا، بیورو چیف ہے اسلام آباد سے۔ خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے مشاورت کے عمل میں شریک ہونے سے انکار کر دیا، صدر مملکت نے جو خط لکھا تھا، صدر پاکستان جو کہ پاکستان کا سپریم ہیڈ ہے ان کا ایک بڑا آئینی رول ہے پاکستان کے اندر، کیسا سمجھتے ہیں جو الیکشن کمیشن نے انکار کیا صدر پاکستان کو؟ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان میں اس وقت اسٹیٹ آف ڈیفائنس کا ایک فرض یوز ہوتا ہے لیگل ٹرم، کہ جب آپ ریاست کے ادارے یا حکومتی ادارے قانون اور آئین کے برعکس جو ہے وہ اقدامات کرنا شروع کر دیں اور احکامات جو ہوتے ہیں عدالتی ان پر عمل درآمد نہ ہو تو اس کو اسٹیٹ آف ڈیفائنس کہا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان آلموسٹ اس کرائسس کا شکار ہے، نہ صرف پولیٹیکل، کانسٹیٹیوشنل، اکنامک، بلکہ اب یہ اسٹیٹ آف ڈیفائنس کا کرائسس بھی پاکستان میں پیدا ہو چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بڑا واضح حکم نامہ دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ گورنر کیونکہ یہ پلی لے رہے ہیں گورنر پنجاب کہ وہ اسمبلی تحلیل کرنے کے جو پروسیس تھا اس کا حصہ نہیں تھے، اس لیے وہ تاریخ کا اعلان بھی نہیں کریں گے، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کو حکم دیا گیا کہ وہ تاریخ کا اعلان کرتے، لیکن الیکشن کمیشن نے ایسا نہیں کر رہا۔ اب اگر اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جب حمزہ شہباز شریف چیف منسٹر ڈکلیئر ہوئے تھے تو لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو حکم دیا تھا، جب اس وقت کے گورنر پنجاب نے حلف نہیں لیا تھا ان سے، تو پھر نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے لاہور میں جا کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف کا اوٹ ٹیکنگ سرمنی کو جو ہے کہ انہوں نے ہیڈ کیا اور حلف لیا تھا۔ اسی طرح جب پرویز الہی سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں چیف منسٹر بنے تھے تو اس وقت بھی صدر پاکستان نے حلف لیا تھا پرویز الہی صاحب سے سپریم کورٹ کے حکم پر۔ تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کا حکم ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اب اس میں گورنر پنجاب بھی اور الیکشن کمیشن بھی، کیونکہ یہ الیکشن کروانا نہیں چاہتے اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے کی تشریح کروانا چاہتے ہیں کہ آئین میں تو ایسا موجود نہیں ہے۔ آئین میں یہ بھی موجود نہیں تھا کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے کہ وہ حلف لیں گے چیف منسٹر کا یا پریزیڈنٹ لیں گے، لیکن عدالتی حکم کے تحت ایسا ہوا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کیونکہ الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب اور حکومت الیکشن کروانا نہیں چاہتی، اس لیے مختلف قانونی پیچیدگیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ موقف ہے کہ کیونکہ اسمبلیاں خود توڑی گئی ہیں تو گورنر جو ہے وہ تاریخ کا اعلان کریں گے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ صدر پاکستان کو گورنر کو یہ سارے خط لکھنے چاہیے تھے نہ کہ خاص ادارے کو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی تھی۔ اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ نہ ہوتا تو پھر صدر پاکستان جو ہیں وہ گورنر پنجاب سے بات کر سکتے تھے، انہیں بلا سکتے تھے، مشاورت کر سکتے تھے، لیکن جب لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ گورنر کیونکہ معذوری ظاہر کر چکے ہیں کہ وہ ڈیٹ نہیں دیں گے، تو اس لیے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان خود ڈیٹ دے دے۔ اب الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کے بعد بھی ڈیٹ نہیں دی، تو اس لیے صدر پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلایا تھا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا، پریزیڈنٹ نے پہلے خط لکھا، اس کا جواب نہیں دیا گیا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کی سربراہی میں جو بینچ تھا اس میں جو آبزرویشنز دی گئی تھی 90 دن کی الیکشن کے حوالے سے، اس تناظر میں پریزیڈنٹ نے پھر الیکشن تو خالد صاحب ابھی تو 90 دن مکمل بھی نہیں ہوئے، صدر مملکت کو یا پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کو 90 دن کا انتظار کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر عدالتیں موجود ہیں جو فردر لیگل ایکشن ہوگا وہ لے سکتے ہیں۔
अगर 90 दिन आप इंतजार करेंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो जाएगी। अब पाकिस्तान में जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन एक्ट के तहत ये जरूरी होता है कि एटलीस्ट आपको इलेक्शन से 54 दिन पहले तमाम शेड्यूल अनाउंस करना होता है, क्योंकि उस शेड्यूल के मुताबिक फिर कागजात नामजदगी जमा होते हैं, उनकी जांच पड़ताल होती है, उन पर एतराज़ात लगते हैं, उनकी स्क्रूटनी होती है, फिर फाइनल होते हैं, और फिर इलेक्शन कैंपेन के लिए एक मखसूस वक्त दिया जाता है। उसके लिए आपको 50 से 54 दिन कानूनी तौर के ऊपर दरकार होते हैं, और वो कल और परसों अगर ये चीजें फाइनल ना हुई तो फिर वो 54 दिन आपके खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सही, बहुत शुक्रिया खालिद साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से अपना तजिया दे रहे थे और सईद बलूच आगाह कर रहे थे।